حقیقت روزے کے تعلق سے یہ ہے کہ شہر الصبر ہے، صبر کا مہینہ، اس کو نصف الصبر بھی کہا گیا ہے، یعنی آدھا صبر بقیہ سارے امور کے لیے ہے اور آدھا صبر روزے میں۔ اور صبر تو بڑے اونچے لوگوں کا مقام ہے۔ دیکھیں صبر کی تین قسمیں ہیں اور وہ تینوں روزے میں موجود ہیں۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے صبر کرنا، دوسرا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز رہ کر صبر کرنا، اور تیسرا جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے جن میں کڑوے فیصلے بھی ہوتے ہیں ان کڑوے فیصلوں کو قبول بھی کرنا اور صبر بھی کرنا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بعض لوگ ان کا جنت میں بڑا اونچا درجہ ہے، اونچا مقام ہے، مگر ان کے عمل کم ہیں، عمل قاصر ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس درجے تک پہنچانے کے لیے انہیں تکلیفیں دیتا ہے اور ساتھ صبر کی توفیق دیتا ہے۔ جتنی بھوک برداشت ہو رہی ہے اس کو اپنے تک محدود رکھیں، جتنی پیاس برداشت ہو رہی ہے اسے اپنے تک محدود رکھیں۔ کچھ لوگ ڈنڈورا پیٹتے ہیں، ٹیلی فون پر باتیں کر رہے ہیں، جناب رات سحری نہیں کر سکے اور رات پانی نہیں پی سکے، بڑی پیاس لگ رہی، صحیح نیند نہیں آ رہی، وغیرہ وغیرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل طاعتہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، روزہ کے جو مقاصد اور فوائد ہیں بے شمار ہیں، جو ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم روزہ کے ان مقاصد کو، ان فوائد کو نظر انداز نہ کریں، بلکہ ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں۔ اب دیکھیں رمضان کا انتظار تھا اور آج غالباً 14واں روزہ ہو چکا اور تیزی سے یہ دن گزرتے جا رہے ہیں۔ جب گزر جائیں گے تو ہم افسوس کریں گے، کاش یہ کر لیتے، وہ کر لیتے، مگر ابھی تو یہ دن پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں۔ ایک انتہائی اہم حقیقت روزے کے تعلق سے یہ ہے کہ شہر الصبر ہے، صبر کا مہینہ، اس کو نصف الصبر بھی کہا گیا ہے، یعنی آدھا صبر بقیہ سارے امور کے لیے ہے اور آدھا صبر روزے میں۔ اور صبر تو بڑے اونچے لوگوں کا مقام ہے، یہ انبیاء کی صفات کے طور پر بیان ہوا ہے، بلکہ اولو العزم انبیاء جو 5 ہیں، جو ان کی صفات مذکور ہیں قرآن پاک میں، ان میں صبر کو ایک نمایاں حیثیت حاصل۔ صبر ایک بڑا اعلیٰ درجہ ہے، بڑا اونچا درجہ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارتیں دو، خوشخبریاں سناؤ، یہ لوگ بشارتوں کے مستحق ہیں۔ تو پھر جو اس مہینے کے تعلق سے جو صبر کے تقاضے ہیں انہیں اپنانا چاہیے، انہیں سمجھنا چاہیے اور اپنے اندر جو صبر کا ایک حقیقی مقام ہے اسے پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں صبر کی 3 قسمیں ہیں اور وہ تینوں روزے میں موجود ہیں۔ ایک ہے صبر علی طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے صبر کرنا، دوسرا صبر عن معصیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز رہ کر صبر کرنا، اور تیسرا الصبر علی اقدار اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے جن میں کڑوے فیصلے بھی ہوتے ہیں ان کڑوے فیصلوں کو قبول بھی کرنا اور صبر بھی کرنا۔ اور روزے میں یہ سارے مقامات صبر موجود ہیں۔ یہ صبر علی طاعت اللہ بھی ہے، صبر عن معصیت اللہ بھی ہے، اور صبر علی اقدار اللہ بھی ہے۔
چنانچہ روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو اللہ نے فرض کیا ہے، تو اس کو فرض ماننا اور عملاً روزہ رکھنا یقیناً صبر ہے۔ بندہ جو بھی عمل کرتا ہے اس عمل پر صبر کی بنیاد ہوتی ہے۔ پھر رات کا قیام، تراویح کا اہتمام، اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت اور آپ کا محبوب ترین وظیفہ، بڑا افضل یہ عمل ہے، بڑا افضل عمل۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جو بندہ رات کو 2 رکعت ہی پڑھ لے لم یکتب من الغافلین، تو قیامت کے دن وہ غافلین میں شمار نہیں ہوگا بلکہ ذاکرین میں شمار ہوگا۔ تو رات کا قیام کر کے، تراویح کا اہتمام کر کے یہ صبر کا عظیم مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ یہ سارا صبر اللہ طاعت اللہ ہے۔ دن بھر کا فاقہ برداشت کرنا یہ صبر ہے، رات کو ایک طویل حصہ جاگنا اور قیام کا اہتمام کرنا یہ صبر ہے۔ تو اس نیکی پر صبر کا رنگ موجود ہے۔ اور پھر یہاں صبر عن المعصیہ بھی ہے۔ روزے کی حالت میں آپ پوری اپنی حفاظت کرتے ہیں اور حفاظت کریں، اپنی زبان کو محفوظ رکھیں، اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھیں، اپنے کانوں کو محفوظ رکھیں۔ پھر ترک طعام صبر ہے، ترک شراب صبر ہے، ترک شہوات صبر ہے۔ اتنا بڑا فاقہ کسی اور عبادت میں نہیں۔ اور عبادتیں ہیں مشکل بھی ہو سکتی ہیں، حج ہے، اس میں کافی مشکلات آ سکتی ہیں، مگر حج میں کھانا پینا تو روا ہے نا۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے میدان عرفات میں حاجی کو روزہ رکھنے سے منع کر دیا۔ جو غیر حاجی ہے اس کے لیے روزہ ہے، بڑا اس کا اجر ہے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، مگر جو عرفات میں حاجی موجود ہے اسے آپ نے منع کر دیا کہ کھاؤ پیو۔ تو حج میں کلفت تو ہے مگر کھانے پینے کی پابندی نہیں ہے، مگر روزے میں ایک طویل وقت آپ کو فاقہ اور پیاس جھیلنی پڑتی، اور بعض علاقوں میں روزے بہت لمبے ہوتے ہیں اور دن انتہائی گرم ہوتے ہیں، شدت کی گرمی ہوتی ہے اور لوگ کام کاج بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک صبر کی بڑی اعلیٰ مثال۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت جس میں دن بھر کا فاقہ کرتے ہیں، پانی نہیں پی سکتے۔ آپ کہیں گے کہ نماز میں بھی کھانا پینا منع ہوتا ہے، مگر نماز کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے؟ 10 منٹ کا، 15 منٹ کا۔ تو 15 منٹ کی بھوک کیا بھوک ہے، اور 15 منٹ کی پیاس کیا پیاس ہے؟ اصل بھوک اور پیاس تو دن بھر کی ہے، اور ان گرم علاقوں میں اور طویل دنوں میں یقیناً یہ ایک کام ہے، اور یقیناً یہ صبر کا ایک عظیم مظاہرہ ہے۔ اور یہ صبر علی اقدار اللہ بھی ہے کہ آپ بھوک سے رہتے ہیں، پیاس سے رہتے ہیں، تو یقیناً روزے میں صبر کے سارے رنگ موجود ہیں۔ مگر اس صبر کو سیکھیں کہ روزہ ایک مدرسہ یونیورسٹی ہے، جہاں اس یونیورسٹی میں داخلہ لے کر آپ نے تقویٰ سیکھنا ہے، وہاں صبر بھی سیکھنا ہے۔ اور صبر سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دن بھر کا فاقہ یقیناً صبر کا طالب ہے، رات کا جاگنا اور قیام صبر کا طالب ہے۔ تو صبر تو آپ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اس صبر کا عادی بنائیں۔ یہ صبر 1 ماہ تک محدود نہ ہو، ہماری آگے کی زندگی بھی صبر کا آئینہ دار بن جائے۔ اور اس صبر کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی بھوک اور پیاس کا شکوہ نہ کریں۔ اگر شکوہ کریں گے وہ صبر کے منافی ہوگا۔ جتنی بھوک برداشت ہو رہی ہے اس کو اپنے تک محدود رکھیں، جتنی پیاس برداشت ہو رہی ہے اسے اپنے تک محدود رکھیں۔ کچھ لوگ ڈنڈورا پیٹتے ہیں، ٹیلی فون پر باتیں کر رہے ہیں، جناب رات سحری نہیں کر سکے اور رات پانی نہیں پی سکے، بڑی پیاس لگ رہی، صحیح نیند نہیں آ رہی، وغیرہ وغیرہ۔
یہ روزہ کس کا امر ہے؟ یہ فاقہ کس کے حکم سے؟ یہ پیاس کس کے امر سے برداشت ہو رہی؟ اللہ تعالیٰ کے امر سے۔ تو اس ذات کے شکوے کیوں کرتے؟ اگر صبر سیکھنا ہے اس درس گاہ سے، روزے کی یونیورسٹی سے، تو یہ تمام تکلیف اپنے اندر جمع کرو، اپنی ذات تک محدود رکھو اور کسی پر اس کا اظہار نہ ہونے دو۔ کچھ لوگ زبان سے بیان تو نہیں کرتے مگر روزے کی حالت میں کڑوے ہو جاتے ہیں، کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں، اس طرح بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے، روزہ ہمیں لگ رہا ہے، بڑا محسوس ہو رہا ہے۔ تو یہ سارے طریقے غلط ہیں۔ آپ کی زندگی ایک نارمل طریقے سے ہو، اور جتنا بھی فاقہ اندر ہے، جتنی بھی پیاس اندر ہے، اپنے تک محدود رکھیں۔ تو پھر شہر الصبر جو ہے حصول صبر میں آپ کا معاون بنے گا۔ اور صبر اگر ہم پا لیں، سیکھ لیں، حاصل کر لیں، یہ تو انبیاء کا وصف ہے۔ اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں اور اللہ نبیوں کو صبر کی توفیق دیتا ہے۔ تو آپ بھی صبر کے عادی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں اگر آئیں آپ کی زندگی پر تو آپ صبر کما چکے ہوں اور صبر اختیار کر چکے ہوں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، بعض لوگ ان کا جنت میں بڑا اونچا درجہ ہے، اونچا مقام ہے، مگر ان کے عمل کم ہیں، عمل قاصر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس درجے تک پہنچانے کے لیے انہیں تکلیفیں دیتا ہے اور ساتھ صبر کی توفیق دیتا ہے۔ تو وہ تکلیفوں پر صبر کر کے اس اونچے درجے کے مستحق بن جاتے ہیں، اس اونچے درجے کے قابل بن جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں صبر کا فائدہ۔ یقیناً اگر یہ صبر ہم اس مدرسہ رمضان میں سیکھیں گے، حاصل کریں گے، تو آگے چل کر ہماری جو عملی زندگی ہے اس میں اس کے بے تحاشا فوائد ہیں، بے تحاشا اس صبر کے ثمرات ہیں جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو ہم دن رات جہاں تقویٰ کما رہے ہیں وہاں اپنے اندر صبر بھی پیدا کریں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، روزے کی حالت میں آپ کو گالی دے تو اس کا جواب نہ دو، صبر کرو۔ اتنا کہہ دو کہ بھائی میرا روزہ ہے، اتنا کہہ کر خاموش ہو جاؤ۔ تو یہ زبان پہ کنٹرول یقیناً ایک بڑا مشکل صبر ہے، مگر شریعت نے کس طرح ہمارے اندر صبر پیدا کیا ہے۔ بھلا گالی کون برداشت کرتا ہے؟ مگر مدرسۃ الصیام، یہ مدرسہ ایک یونیورسٹی آپ کو اس ناحیہ سے بھی تربیت دے گی اور آپ کے اندر صبر کے جو جذبات ہیں اور صبر کے جو محاسن ہیں وہ پیدا ہوں گے۔ تو جہاں بہت سی دیگر ہم چیزیں سیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اور تقویٰ کما رہے ہیں، گناہوں سے گریز کر رہے ہیں، وہاں صبر کما کر بھی ہم ایک بڑا اونچا درجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو صابرین سے محبت بھی ہے، اس کی معیت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور بشارتیں صبر کرنے والوں کے لیے ہیں۔ بالتوفیق بید اللہ تعالی اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔